ریٹرننگ افسران مقررہ تاریخ پر کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کریں گے۔ اس عمل میں امیدواران، ان کے الیکشن ایجنٹ، تجویز کنندہ، تائید کنندہ اور نامزد نمائندہ یا کوئی ووٹر جس نے کاغذات نامزدگی پر اعتراض لگایا ہو شرکت کر سکتے ہیں۔ اعتراض کنندگان کو تمام تر کاغذات نامزدگی دیکھنے کا مناسب موقع فراہم کریں گے اور تمام امیدواران، ان کے الیکشن ایجنٹ، نامزد کرنے والے یا کوئی ووٹر جس نے کاغذات نامزدگی پر اعتراض لگایا ہو ان کی موجودگی میں کاغذات کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ وہ تمام تر معلومات کی مہیا کیے جانے اور درستگی کی یقین دہانی بھی کریں گے۔ جانچ پڑتال کے دوران ریٹرننگ افسران کوئی بھی غیر متعلقہ سوال کرنے کی مجاز نہیں، نہ ہی وہ کوئی ایسا سوال کریں گے جو موصول اعتراضات کا حصہ نہ ہو۔ جانچ پڑتال کے سلسلے میں ریٹرننگ افسران ضرورت کے تحت مختصر انکوائری بھی کر سکتے ہیں، تاہم ریٹرننگ افسران کسی معمولی غلطی کی بنیاد پر کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کی بجائے ایسی غلطیوں کی تصحیح کرنے کا موقع فراہم کریں گے۔ روایتی طریقہ کار کے علاوہ ٹیکنالوجی کے استعمال سے ریٹرننگ افسران کو آن لائن جانچ پڑتال کی سہولت بھی میسر ہوگی۔ کاغذات نامزدگی صرف ان صورتوں میں مسترد کیے جا سکتے ہیں اگر امیدوار ممبر پارلیمنٹ منتخب ہونے کے اہل نہ ہوں، اگر امیدوار کا تجویز تائید کنندہ اس متعلقہ حلقے کا ووٹر نہ ہو یا انہوں نے ایک سے زائد امیدواران کی حمایت کی ہو، آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کے ساتھ الیکشن ایکٹ 2017 کے سیشن 60 اور 61 کی کسی شرط کو پورا نہ کیا گیا ہو یا امیدوار نے غلط تفصیلات فراہم کی ہوں، امیدوار کی تجویز تائید کنندہ کے دستخط جعلی ہوں۔ ہر امیدوار کے کاغذات نامزدگی پر کاغذات کے منظور یا مسترد ہونے کا فیصلہ تحریر کریں گے۔ کاغذات کے مسترد ہونے کی وجوہات امیدوار کو بھی بتائی جائیں گی اور تفصیلی فیصلہ فارم پر تحریر کریں گے۔ جانچ پڑتال کی غرض سے ریٹرننگ افسران کسی بھی سرکاری محکمے سے معاونت لے سکتے ہیں۔ جانچ پڑتال کے عمل کے بعد ریٹرننگ افسران اہل امیدواران کی فہرست فارم 32 پر تیار کر کے اسے اپنے دفتر میں نمایاں مقام پر آویزہ کریں گے۔ اس کے بعد فارم 32 بذریعہ متعلقہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے علاوہ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر، ریجنل الیکشن کمشنر اور صوبائی الیکشن کمشنر کو فراہم کریں گے۔ جانچ پڑتال کے فیصلوں کے خلاف اپیل سیکشن 63 اور 64۔ کاغذات نامزدگی سے متعلق ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف ایپلیٹ ٹریبیونل میں اپیل کی جا سکتی ہے۔ ایپلیٹ ٹریبیونل الیکشن کمیشن کے دیے گئے ٹائم فریم کے مطابق مختصر سماعت کر کے کے فیصلے کے خلاف دائر اپیل پر حتمی فیصلہ جاری کرے گا۔ اگر ایپلیٹ ٹریبیونل دیے گئے ٹائم فریم کے اندر اپیل پر فیصلہ نہیں کر پاتا تو کاغذات نامزدگی پر ریٹرننگ افسران کا فیصلہ ہی حتمی تصور کیا جائے گا۔ ضرورت پڑنے پر ریٹرننگ افسران ایپلیٹ ٹریبیونل کے فیصلے کے مطابق امیدواران کی نظر ثانی شدہ فہرست ریوائز فارم 32 کا اجرا کریں گے۔ کاغذات نامزدگی کی واپسی سیکشن 65۔ اہل نامزد امیدواران الیکشن شیڈیول میں دی گئی تاریخ تک یا اس سے پہلے کو تحریری درخواست کے ذریعے کاغذات نامزدگی واپس لے سکتے ہیں۔ کاغذات نامزدگی واپس لینے کی درخواست امیدواران کے اپنے دستخط کے ساتھ ذاتی طور پر یا مجاز وکیل کی توسط سے کو جمع کرائی جائے گی۔ ریٹرننگ افسران درخواست پر امیدوار کے دستخط کی تصدیق یقینی بنائیں گے۔ کاغذات نامزدگی واپس لینے کی درخواست کی واپسی یا منسوخی ممکن نہیں ہوگی۔ کاغذات نامزدگی واپس لینے کی درخواست ریٹرننگ افسران اپنے دفتر میں نمایاں مقام پر آویزہ کریں گے اور ساتھ ہی اس کی اطلاع متعلقہ صوبائی الیکشن کمشنر، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کو دیں گے۔ کاغذات نامزدگی واپس لینے کی تاریخ کے اگلے روز ریٹرننگ افسران تمام امیدواران کو انتخابی نشان الاٹ کریں گے۔ فارم 33 اردو حروف تہجی یعنی الفابیٹک آرڈر کے مطابق مرتب کریں گے اور حتمی امیدواران کی فہرست فارم 33 فوری طور پر الیکشن کمیشن کو بھجوائیں گے، جو کہ اس کو اپنی ویب سائٹ پر جاری کرے گا اور اس کی کاپی متعلقہ صوبائی الیکشن کمشنر، ریجنل الیکشن کمشنر، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کو بھی فراہم کریں گے۔ امیدوار کی الیکشن سے ریٹائرمنٹ سیکشن 72۔
उम्मीदवारान पोलिंग की तारीख से 4 अय्याम पहले तक आरओ को तहरीरी दरख्वास्त देकर अपने दस्तखत शुदा नोटिस के जरिए इलेक्शन से रिटायर हो सकते हैं। रिटायरमेंट की दरख्वास्त उम्मीदवारान के अपने दस्तखत के साथ ज़ाती तौर पर या बज़रिया मजाज वकील जमा कराई जा सकती है। रिटर्निंग अफसरान दरख्वास्त पर उम्मीदवारान के दस्तखत की तस्दीक यकीनी बनाएंगे। रिटायरमेंट की दरख्वास्त की वापसी या मनसूखी मुमकिन नहीं है। रिटायरमेंट का नोटिस रिटर्निंग अफसरान अपने दफ्तर में नुमाया मकाम पर आवेज़ा करेंगे और साथ ही इसकी इतला बज़रिया रिवाइज फॉर्म 33 मुताल्लिका सूबाई इलेक्शन कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को देंगे। नामजदगी के बाद इंतकाल की सूरत में अगर पोलिंग से कबल या दौरान कोई भी उम्मीदवार इंतकाल कर जाए तो रिटर्निंग अफसरान ऐलान आम पब्लिक नोटिस के ज़रिए मुताल्लिका इंतखाबी अमल को फौरी तौर पर रोक देंगे। इस सूरत में इलेक्शन एक्ट 2017 में मुजव्वज़ा तरीक़ाकार के मुताबिक नामजदगी और जांच पड़ताल की तमाम तर कार्रवाई दोबारा अमल में लाई जाएगी। इस सूरत में इलेक्शन कमीशन दोबारा इंतखाबी शेड्यूल जारी करेगा। इस हलके के दीगर उम्मीदवारान के लिए दोबारा कागजाती नामजदगी और सिक्योरिटी फीस जमा कराना ज़रूरी ना होगा।